اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127 سے 129 فرمایا کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ اور سرداروں نے کہا، قوم فرعون میں سے جو وڈیرے اور سردار تھے، انہوں نے کہا کیا تو چھوڑ دے گا موسیٰ اور جو ان کے ساتھ ہیں اس کو، تاکہ وہ فساد پھیلاتے رہیں زمین میں، اور تجھے اور تیرے الہ کو، معبودوں کو ترک کر دے۔ اس نے کہا، یعنی فرعون نے کہا کہ عنقریب ہم قتل کریں گے ان کے بچوں کو، ان کے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیں گے ان کی عورتوں کو۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ہی ان پر غلبہ پانے والے ہیں اور ان کے اوپر غالب ہیں۔ پھر آیت نمبر 128 میں فرمایا قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے استعینوا باللہ، تم مدد طلب کرو اللہ سے اور صبر کرو۔ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ ہی کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ وارث بناتا ہے اس زمین کا جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور سرانجام تقوی والوں کے لیے ہے۔ پھر آیت نمبر 129 میں فرمایا قالوا اوذینا، انہوں نے کہا، یعنی قوم موسیٰ نے، بنی اسرائیل نے یہ کہا کہ ہمیں اذیت دی گئی، ہمیں تکلیفیں دی گئیں، ہمیں ٹارچر کیا گیا، من قبل ان تاتینا، اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آتا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت دی گئی، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور اس کے بعد کہ تم ہمارے پاس آیا تب بھی ہمیں مشکلات میں ڈالا گیا، اذیتوں میں ڈالا گیا۔ فرق کیا ہوا؟ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ، حضرت موسیٰ نے جواب میں فرمایا کہ عنقریب امید ہے کہ اللہ ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، تمہارا رب ہلاک کر دے تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور تمہیں جانشین بنا دے زمین میں، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پس دیکھو اور انتظار کرو، دیکھے جاؤ کیسے کہ تم عمل انجام دیتے ہو، کس طرح سے تم عمل کرتے ہو۔ تو یہاں پہ ان 3 آیات میں یہ بیان کیا کہ فرعون کہ جو سردار اور وڈیرے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معنوی طور پر کامیاب ہو رہے ہیں اور اپنے قوم کے درمیان جو تبلیغ انجام دے رہے ہیں آزادی سے، اور حضرت موسیٰ کے ساتھیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ کیوں ان کو ہم کھلی چھوٹ دے دیں کہ یہ ہماری سرزمین میں آ کے اسی طرح سے آزادی سے تبلیغ کرتا رہے اور لوگ اس پر ایمان لاتے رہے۔ لہٰذا انہوں نے ابھارا اور ان کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی سرداروں اور فرعون کے درمیان، اور انہوں نے فرعون کو ابھارا کہ ان کے اوپر سختی کی جائے، کیونکہ ان کو اپنی حکومت کا خطرہ تھا، ان کو اپنی وزارتوں کا خطرہ تھا، ان کو اپنے جو تسلط تھا بنی اسرائیل کو انہوں نے اپنے غلامی میں جو جکڑا ہوا تھا اس کا خطرہ تھا، اور ان کے جو اقتدار تھا وہ ختم ہو رہا تھا۔ تو لہٰذا وہ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے کام کو فساد فی الارض کا جو ہے وہ کی تعبیر کرتے کہ لیفسدوا فی الارض، کی زمین میں فساد، ان کی نظر میں یہ زمین میں فساد ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ جو کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایمان کی لوگوں کو ایمان کی طرف دعوت دے رہے ہیں، چونکہ جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے وہ طاغوت کی غلامی سے نکل جائیں گے، اور طواغیت کو سب سے زیادہ خطرہ اسی سے ہے کہ لوگ با ایمان نہ ہوں۔ اسی وجہ سے ایمان
کا راستہ روکتے ہیں، انبیاء کا راستہ روکتے ہیں۔ طاغوت کیوں مقابلے میں آتا ہے انبیاء کے؟ یہ قوم سردار بنی اسرائیل کے جو سردار ہیں، انہوں نے مل کے یہ سازش کی کہ فرعون کو ابارا جائے، اور فرعون بھی جوش میں آتا ہے اور فرعون کہتا ہے کہ ہاں ان کو ایسے ہی آزاد نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم ان کو قتل کریں گے۔ اور یہ قتل کرنے کا سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا، چونکہ اس نے خواب دیکھی تھی۔ اور پھر بعد میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا کہ جو ہے وہ یذبحون ابناءہم، کہ فرعون جو ہے ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، ان کو کنیزی میں لے لیتا تھا، اور یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو گیا۔ اب ایسے میں جو ہے وہ بنی اسرائیل سختی میں، مشکلات میں مبتلا ہو گئے، تو ایسے میں حضرت موسیٰ نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ استعینوا بالصبر، استعینوا باللہ، اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استعانت طلب کرو اور صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس صبر اور مصیبت میں، مشکلات میں تمہیں انشاءاللہ کامیاب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہی زمین کا وارث ہے، اور ان قریب جو اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا۔ متقین کے لیے ہی عاقبت اور سر انجام ہے۔ لیکن یہ قوم چونکہ انتہائی مایوسی کی حالت میں مبتلا ہو گئے تھے، اور وہ یہ انتظار کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ اگر آئیں گے تو ہم سے ساری مشکلات اور ٹل جائیں گی، سب تب آسائشیں آ جائیں گی، سہولتیں آ جائیں گی، دنیا کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ وہ یہ توقع کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ آئیں ہماری دنیا کو آباد کرنے کے لیے، جبکہ الہی نمائندہ جو ہوتا ہے فقط دنیا کے لیے نہیں آتا، الہی نمائندہ لوگوں کی عاقبت کے لیے آتا ہے، لوگوں کو سعادت سے ہمکنار کرنے کے لیے آتا ہے، لوگوں کو اللہ تک لے کے جانے کے لیے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگرچہ دنیا بھی اسی سے مربوط ہے، لیکن بالآخر ان سختیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے بھی ایک جو ہے وہ چارہ کار چاہیے، اور وہ تدریجاً جو ہے وہ سختی اور مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ ان سمجھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کے آتے ہی ساری سختیاں ٹال جائیں گی، لہٰذا یہ گلا شکوہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم سختی میں مبتلا تھے، تیرے آنے کے بعد بھی وہی صورتحال ہے، فرق کیا ہو گیا؟ تو حضرت موسیٰ ان کو امید دلا رہے ہیں کہ دیکھو، امید کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تھامے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اور ایک خاص تدبیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اس کو نابود کر دے اور تمہیں نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہیں زمین کے اور ان کی جگہوں کا جو ہے وہ وارث بنائے گا، اور تمہیں ان کا جانشین بنائے گا۔ تو لہٰذا سختیوں میں ثابت قدمی اور استقامت دکھانا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ سختی اور مشکلات میں اور آزمائشوں میں جو ہے وہ اپنے آزمائشوں میں اپنے ایمان کو ہاتھ سے جو ہے وہ جانے دیتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اور سختیاں آتی ہیں تاکہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ کون لوگ جو ہے وہ ثابت قدم رہیں، کون لوگ جو ہے وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔